السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پچھلی آیت میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے شکایت کی ان سے کہ ہم تو مصیبت میں رہے تیرے آنے سے پہلے بھی اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے جو آل فرعون پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے پکڑا آل فرعون کو، یعنی جب ظلم کی انتہا ہو گئی، کہتے ہیں نا جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو پکڑا بِالسِّنِينَ، 61 سالی میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں نقص خرابی کی وجہ سے، لعلہم یذکرون، یعنی پہلا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجا کہ 61 سالی غلہ کی کمی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی قوم پر اپنے نبی یا رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو اس قوم کو نا آزمائشوں اور مصیبتوں میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں، شاید وہ لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ تو آل فرعون پر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی آزمائشیں بھیجیں، اللہ نے بارشیں بند کر دیں، پیداوار میں کمی ہو گئی، فصلوں اور پھلوں میں کیڑے پیدا کر دیے، غلہ اناج کی شدید قلت پیدا ہو گئی، تاکہ وہ کثرت رزق اور عشائشوں کی وجہ سے جس ظلم اور استکبار کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا اس سے باز آ جائیں۔ تو سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں اور چھوٹے عذاب کا مزہ سکھاتے ہیں تاکہ شاید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیں، میری طرف لوٹ آئیں۔ جب انسان پر چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آئیں نا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو وہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گیا ہے اور اللہ اس سے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ اور بعض اوقات اللہ آزمائش میں اس لیے بھی ڈالتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ جس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے لوہا آگ میں جل کر کندن بنتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ان آزمائشوں میں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، یہی اللہ کی قربت کی نشانی ہے، کیونکہ مصیبت کے وقت بندے کا نرم دل ہو جانا اور یہ دلیل ہے اس کے ایمان کی، اور چونکہ نرم چیز جو ہے اس کو موڑنا آسان ہوتا ہے، وہ جلد موڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اپنے بندے کے صبر اور استقلال کا امتحان لیتے ہیں تاکہ ان کا مقام جو ہے وہ بلند کریں۔ دیکھیں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی، رسول پر آئی، نیک لوگوں پر آتی ہیں، اور یہ بات بخاری اور ترمذی میں موجود ہے۔ آزمائشیں جہاں ایک طرف گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں تو دوسری طرف اجر و ثواب کا باعث بھی بنتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی حتیٰ کہ
اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اس کا بھی صلہ دیں گے، یعنی یا اس کے گناہ اس کے بدلے میں مٹا دیے جائیں گے یا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو اگر انسان آزمائشوں اور مصیبتوں کے وقت بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا، تو مہر لگ چکی۔ اب یہی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے مہر لگا دی، تو یہی ہے کہ جب بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، چھوٹے موٹے عذاب تکلیفیں دیتے ہیں، کبھی آسانیاں دیتے ہیں، تو ان سب کے باوجود جب انسان نہیں سمجھتا، انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ آئندہ جو ہے بڑے عذاب کا انتظار کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر، اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار فرماتا ہے، نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائشیں ڈالتے ہیں، ان کو زیادہ پرکھتے ہیں، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ ان کو زیادہ پرکھتے ہیں، زیادہ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ دکھ میں اور سکھ میں وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، آسانی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مشکل آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگرچہ یہ سابقہ قصے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قوموں کے بیان فرما رہے ہیں، تو ان کا لب لباب گھما پھرا کر اللہ کا اس میں یہ بیان کرنے کا مقصد ہماری اصلاح ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے تم ایسا نہ کرو، انہوں نے یہ برا کام کیا، انہوں نے میری یہ نافرمانی کی، انہوں نے یہ سزا دی، تم اس سے باز آ جاؤ، تم اس عذاب کے مستحق نہ بنو۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت میں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، ترجمے سے پڑھو، تفسیر سے پڑھو، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل پہ میں نے الف لام میم سے شروع کیا تھا، الحمدللہ یہ ہم نامہ سپارہ ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بڑے دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہ گندگی، غلیظ اور فحش ویڈیو پر تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ملین کے حساب سے ویور ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے والے، پسند کرنے والے، کمنٹس کرنے والے، اور جب اللہ کا پیغام آتا ہے، کوئی نیک بات ہوتی ہے، کوئی اصلاح کی بات ہوتی ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے، چند لوگ دیکھنے والے، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔